میرا نام محمد اقبال چاولہ ہے اور میں ایک ہسٹورین ہوں. میں ریسنٹلی ریٹائر ہوا ہوں ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری یونیورسٹی آف دا پنجاب ایز اے چیئرمین اور ڈین آرٹس اینڈ ہیومینٹیز, ڈائریکٹر پاکستان اسٹڈی سینٹر اینڈ ڈین آف لا پلس ڈائریکٹر ریسرچ سوسائٹی آف پاکستان. پاکستان چند دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جس کو بنے ہوئے 75 سال ہوئے ہوں گے, مگر آج بھی کچھ افراد پاکستان میں اور پاکستان کے باہر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ پاکستان بنانے کی کیا وجوہات تھیں, اور یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا ہم نے جن مقاصد کے لیے پاکستان بنایا کیا وہ ہم حاصل کر پائے ہیں یا نہیں ہیں. اچھا, اس میں مجھے ذاتی طور پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ یہ سوال اٹھانا چاہیے تاریخ کے حوالے سے, مگر جب اس کو اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے جیسے کہ ایک پولیٹیکل ایبریشن ہو, سیاسی بلنڈر ہو, شاید یہ کہ انگریزوں کے ایمان پر بنایا گیا ہو, شاید اس لیے کہ ہمیں ہندوؤں سے یا کانگریس سے نفرت ہو, شاید ہم برِ صغیر پاک و ہند کا حصہ نہیں بن سکتے تھے, اپنا حصہ نہیں لے سکتے تھے, تو اس لیے بنایا ہے. مجھے ان پر تھوڑا بہت شک ہوتا ہے. حالانکہ دنیا بھر میں جو بھی نیشن سٹیٹس بنی ہیں ان ممالک کے لوگوں میں, چاہے وہ فرسٹ جنریشن سے ہوں یا میرے جیسے سیکنڈ جنریشن والے یا اب تھرڈ جنریشن والے, ہمیشہ اپنے آباء و اجداد کے کارناموں پر, ان کے بنائے ہوئے ملک پر وہ فخر محسوس کرتے ہیں, اور وہ آزادی کا دن بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں. چاہے آپ امریکن وار آف انڈیپینڈنس کو وہ امریکن ریولوشن کہہ دیں, چاہے انڈیا کی آزادی دیکھ لیجئے یا سری لنکا کی دیکھ لیں یا اور جتنے بھی ممالک ماڈرن نیشن سٹیٹس کہلاتی ہیں جو کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جن کو ریکگنائز کیا گیا ایک آزاد علیحدہ ریاست کے طور پر. تو پاکستان میں بھی جیسے میں نے کہا بہت بڑی تعداد میں تو لوگ اس پر پختہ یقین رکھتے ہیں کہ جو پاکستان بنایا قائد اعظم محمد علی جناح نے, جو علامہ اقبال نے جو ایک آئیڈیا دیا, جو انہوں نے نظریہ دیا, اور جو دو قومی نظریے کی بنیاد پر جو پاکستان بن گیا, وہ ہی بیسٹ سلوشن تھا. مگر آف کورس بیسٹ سلوشن ہونے کے باوجود 75 سالوں میں بہت سارے چیلنجز کا پاکستان کو سامنا کرنا پڑا ہے. اضافی چیلنجز آ جاتے ہیں تو تب بھی بچے سوال اٹھاتے ہیں کہ جی ہم انڈیا دیکھو ہم سے آگے نکل گیا, حتیٰ کہ بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گیا جب وہ علیحدہ ہوا, ہم ہی پیچھے کیوں ہیں. اچھا, یہ سوال اٹھانا کوئی برائی نہیں ہے, مگر جب یہ سوال اٹھایا جائے کہ پاکستان ہی کیوں بنایا تو پھر وہ بچوں کو بتانا پڑتا ہے, سب کو بتانا پڑتا ہے کہ پاکستان کیوں بنا, why it was inevitable. اور کیا پاکستان جو بنا ہے, کیا پاکستان کوئی نوکھا ملک ہے جو بنا ہے. 1925 میں جب لیگ آف نیشن تھی تو اس وقت تو صرف 20-25 ہی ممالک تھے دنیا کے نقشے میں. گویا جو آج 200 سے زیادہ ممالک موجود ہیں تو اس وقت وہ موجود تو تھے لیکن ایک علیحدہ ملک کا سٹیٹس انہوں نے نہیں لیا تھا. اب ہم آتے ہیں سیدھا سب کانٹیننٹ کی طرف. سب کانٹیننٹ جب ہم بولتے ہیں تو سب کانٹیننٹ کا مطلب ہے کانٹیننٹ, اسمال کانٹیننٹ. تو جب کسی کو کانٹیننٹ بولا جاتا ہے تو کانٹیننٹ کا مطلب ہے کہ اس علاقے میں مختلف ممالک ہیں, مختلف اقوام ہیں, مختلف طبقات ہیں. تو اسی طرح ہندوستان, جسے مغلوں نے ہندوستان بولا, انگریزوں نے آ کر انڈیا اسے رکھ دیا, یا اس سے پہلے گریک نے بھی انڈک کا لفظ بولا.
تو یہ بہت بڑا رقبہ تھا اور کبھی بھی ایک مرکزی حکومت کے ماتحت نہیں تھا۔ 1858 میں جب برطانوی وکٹوریہ جو کہ ملکہ تھی، اس نے ہندوستان کو اپنے ملک کے ساتھ شامل کیا، امپائر میں شامل کیا، تو اس کو پورے ہندوستان کو ایک سینٹرل ایڈمنسٹریشن کے انڈر لے کر آئے۔ تو گویا یہ ہے کہ پہلے پنجاب جو تھا 1021 سے لے کر 1021 سے لے کر 1799 تک یا اس کے بعد بھی یہ افغانستان کا حصہ رہا ہے۔ NWIP جسے آج KP کہتے ہیں وہ کبھی بھی اس طرف حصہ نہیں رہا۔ بلوچستان کی حیثیت بھی آزاد والی رہی۔ اسی طرح ساؤتھ انڈیا بھی مغلوں کے دور میں بھی ان کے انڈر نہیں رہا، چند چیدہ ریاستیں رہیں۔ اسی طرح نارتھ کے علاقے بھی، چائنا اور ہندوستان میں بھی ابھی بھی بارڈر کا ایشو ہے۔ پاکستان اور چائنا کے بارڈر کے ایشوز ایوب دور میں حل ہوئے یا سہروردی نے حل کیے۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں، دلیل یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان جس سے آزادی ہم نے حاصل کی، وہ آزادی ہم نے انگریزوں سے حاصل کی ہے۔ انگریزوں نے قبضہ کیا مسلمانوں کے اقتدار پر۔ مسلمانوں کا اقتدار کب شروع ہوا؟ وہ 1711 میں جب محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا اور سندھ کو عرب ریاست میں، عرب امپائر میں حصہ بنا لیا۔ اس کے بعد پھر محمود غزنوی آئے، غوری آئے، پھر خاندان غلامہ آیا، پھر مغلز آئے۔ مغل 1526 سے لے کر 1526 سے لے کر 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس تک ہندوستان کے حکمران رہے۔ اچھا، جب ہم ہندوستان کے حکمران کہتے ہیں یا سب کانٹیننٹ کے کہتے ہیں تو وہ پھر ڈیبیٹیبل ہو جاتا ہے کہ وہ کبھی بھی پورا ہندوستان کہا جاتا ہے کہ یہ شوکا کے دور میں یا ہندو پیریڈ میں یا اکبر کے دور میں، بادشاہ اکبر مغل حکمران بڑے گریٹ حکمران تھے، یہ ہندوستان پورا ایک مرکز کے تحت آیا، ایسا نہیں تھا۔ ان کے دور میں بھی بہرحال سسٹم مختلف تھے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں انگریزوں نے آ کر جب اقتدار حاصل کر لیا تو انہوں نے بتدریج ہندوستانیوں کو ڈیموکریسی کے ذریعے ایک ٹریننگ دینا شروع کی، اور وہ 1858 کا ایکٹ ہو، 1861 کا ایکٹ ہو، 1892 کا ایکٹ ہو، 1909 کا ایکٹ ہو، 1919 کا جو ایکٹ تھا وہ ایک قسم کا وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا، جب ہندوستانیوں کو چند صوبوں میں ڈیارکی کے تحت، دو عملی نظام کے تحت چند ہندوستانیوں کو وزارتیں ملی۔ اس سے پہلے تو صرف ان کو نمائندگی ہی ملی، وہ بھی نمائندگی کلی نہیں ملی، وہ بھی انتخابات کا اصول جو کہ تھا وہ بعد ازاں متعارف ہوا۔ 1892 میں الیکٹورل پالیٹکس شروع ہوئی۔ 1882-83 میں میونسپل کارپوریشنز پر بیسک ڈیموکریسیز متعارف کروائی گئی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 1919 تک صرف ڈیارکی کے تحت پنجاب میں یونینسٹ پارٹی برسر اقتدار رہی، سر فضل حسین نے بڑا نام کمایا، پھر سر سکندر حیات نے کیا۔ اسی طرح جو شیر بنگال فضل الحق بنگال میں، سندھ میں جی ایم سید، غلام حسین ہدایت اللہ، اور کے پی میں جسے آج کے پی بولتے ہیں باچا خان کے بھائی ڈاکٹر غفار خان، اور بہت سارے لوگ، صوبائی سطح پر لیڈرشپ اس وقت نمایاں ہوئی اور صوبوں کی اہمیت اجاگر ہوئی۔ لیکن جب جو 1935 کا ایکٹ ہے، 1935 گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ، وہ جو ایکٹ تھا اس نے سمجھ لیجئے کہ وہ تقریباً پروونشل اٹانومی دے دی۔ اچھا، جب پروونشل اٹانومی دے دی تو فیوچر دکھائی دینے لگا کہ جب انگریز چلے جائیں گے تو ہندوستان میں یہ صوبہ جات ہوں گے، یہ جمہوریت ہوگی، اور ان صوبہ جات میں جس کا اقتدار ہوگا وہ کمیونٹی وہ زیادہ فلرش کرے گی۔ اس کا جو ریفلیکشن ہے وہ نظر آتی 1937 کے انتخابات میں، پھر 1937-39 میں کانگریس منسٹریز میں۔ اس وقت زیادہ احساس ہوا قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی
کہ یار یہ جو صوبوں میں حکومتیں ہیں، جن کے ہاتھ میں یہ حکومتیں ہوں گی، وہ اپنی کمیونٹی کے لیے، وہ اپنے صوبے کے لیے زیادہ اچھا کام کرے گی۔ اس وقت قائد اعظم کی کوشش تھی کہ کولیشن گورنمنٹس بن جائیں، لیکن کانگریس چونکہ پہلی دفعہ زندگی میں برسر اقتدار آ رہی تھی، کانگریس وہ پارٹی ہے 1885 میں جسے انگریزوں نے بنایا، جس کی منظوری برٹش پرائم منسٹر آف انگلینڈ ایڈورڈ گلیڈسٹن نے دی، اور جس کی سالانہ جلسے میں پیچھے تصویر لگائی جاتی تھی گلیڈسٹن کی کہ یہ ہمارا جناب پیٹرن ہے واٹ ایور از۔ تو وہ پہلی دفعہ برسر اقتدار آ رہی تھی 1937 میں، تو ان کو چاہیے یہی تھا کہ جو بھی سیاسی جماعتیں تھیں، جو بھی مختلف اقوام تھیں، نہ مانتے اقوام، کمیونٹیز ہی مان لیتے، انہیں شامل کر کے اقتدار میں آ جاتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ پھر وہ جو 2-2.5 سال انہوں نے اقتدار میں جو غلطیاں کی، بلنڈرز کی، ان سے یہ جو جناح کے خدشات تھے، اور وہ جو علامہ اقبال 1930 میں ہی کہہ گئے تھے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو ایک علیحدہ ریاست چاہیے ہوگی، اور وہ پہلے ہی کہہ گئے تھے الہ آباد میں 1930 کے خطبے میں کہ ہمیں نارتھ ویسٹ اور نارتھ ایسٹ کے صوبہ جات میں جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں، ان صوبوں پر ہمیں ایک علیحدہ ریاست کی ضرورت ہے۔ وہ پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ اسلام اگر ریاست نہیں ہو تو اس کی عملی شکل نہیں دکھائی دے سکتی۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے 39 میں ہی جب کانگریس نے اپنی منسٹری سے ریزائن کر دیا تو انہوں نے ایک 60 رکنی کمیٹی بنا دی، جس کے ذمہ یہ تھا کہ وہ دیکھے کہ آئندہ مسلمان جنگ کے دوران اور جنگ کے بعد وہ اپنے مسائل کا حل کیا تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر وہ 60 رکنی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، ہمیں جو علامہ صاحب نے جو تصور پاکستان دیا ہے اس کے تحت ہمیں ایک علیحدہ ملک کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ جو مطالبہ ہے اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ تھی، اور ٹائمنگ یہ تھی کہ سیکنڈ ورلڈ وار کا آغاز ہو چکا تھا، اور جو لارڈ لن لتھگو تھے کہ ان دنوں کے وائس رائے اور گورنر جنرل، انہوں نے کانگریس سے درخواست کی کہ جناب آپ اعلان کریں کہ انڈیا بھی اس جنگ میں حصہ لے گا، مگر کانگریس چونکہ اس وقت اوور ایسٹیمیٹ کر رہی تھی اپنی پوزیشن کو اور پاور کو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جب تک کہ آپ اعلان نہ کریں نیشنل گورنمنٹ کا، قومی حکومت کا، جب تک کہ آپ اعلان نہ کریں کہ تمام اختیارات ہم نیشنل گورنمنٹ کو دے دیں گے، اور یہ نیشنل گورنمنٹ کو امپاور کریں کہ وہ فیصلہ کرے کہ جی جنگ میں حصہ لینا یا نہیں لینا، تو ہم وقت ہم نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے کانگریس کے کنسنٹ کے بغیر ہی اعلان کر دیا انڈیا کے جنگ میں شامل ہونے کا، سیکنڈ ورلڈ وار کا۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں ظاہر ہے ایک طرف تو برطانیہ اور ان کے اتحادی تھے جن میں فرانس بھی شامل تھا، تو دوسری طرف وہ پرانا جرمنی اور ان کے اتحادی جنہیں ایکسس کہا گیا، ان کو الائز کہا گیا۔ تو ایسے میں سمجھتا ہوں کہ کانگریس نے بلنڈر کیا، احتجاجاً انہوں نے ریزائن کر دیا۔ جب انہوں نے ریزائن کر دیا تو ان کی جو ایک تو جو صوبوں میں گرفت تھی، جو وہ اقتدار میں تھے، اس سے فارغ ہوئے۔ دوسرے یہ کہ جو برطانوی حکومت تھی وہ کسی طرح بھی بلیک میل ہونے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اچھا، یہی صورتحال قائد اعظم محمد علی جناح اور مسلم لیگ کی بھی تھی، یہی پوزیشن تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی یہی کہا کہ جی ہمارے جب تک کہ مطالبات نہیں مانے جائیں گے ہم بھی جنگ میں شامل نہیں ہوں گے، مگر مسلم لیگ تو کسی بھی صوبے میں برسر اقتدار نہیں تھی۔ پنجاب میں یونینسٹ تھی، اور بنگال میں جی کرشک پروجا پارٹی تھی، تو لہٰذا تو ان کا تو کوئی آفیشیلی ورژن آیا نہیں کہ جی ہم شامل ہیں یا نہیں ہیں۔ تو جس کا فائدہ یہ ہوا کہ جب نہ چاہتے ہوئے بھی انگریزوں کی ہمدردی یہاں مسلمانوں کی طرف زیادہ ہوئی۔ ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ فوج میں تقریباً 50% ہندوستانی فوج میں مسلمان تھے۔ اس کا بھی ایک اور ایڈوانٹیج یہ تھا کہ
تقریباً 60 to 65% پنجابی اور پختون تھے، یہ بہت بڑی تعداد میں فوج میں تھے، لہٰذا انگریز کسی طرح بھی مسلم لیگ کو، قائد اعظم کو اور مسلمانوں کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ لہٰذا جب انہوں نے اگست 1940 میں آفر دی تو انہوں نے قرارداد لاہور کو سامنے رکھ کے دی کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جنگ کے بعد ہم جو بھی فیصلہ کریں گے ہم مسلمانوں کو ان کے مشورے کے بغیر ہم کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ جب یہ جنگ جاری تھی تو 1942 میں 1942 میں حالات زیادہ خراب ہو گئے۔ جاپان نے بڑی تیزی سے جنگ میں شامل ہو کر یہ برما کے بارڈر تک آ گیا اور وہ ہندوستان میں داخل ہوا چاہتا تھا، تو انگریزوں نے لارڈ کرپس جو کہ سوشلسٹ تھے اور وہ لیبر پارٹی کے لیڈر تھے اور جواہر لال نہرو کے بڑے اچھے دوست تھے، گاندھی سے ان کے اچھے تعلقات، ان کو بھیجا۔ انہوں نے پھر کرپس پرپوزلز دی۔ کرپس پرپوزل میں یہ وعدہ کیا گیا کہ جی جنگ کے خاتمے کے فوراً بعد ہم ہندوستان کو آزاد کر دیں گے۔ حالانکہ انہوں نے پہلے بھی کہا تھا لارڈ للتھکو نے جنگ سے پہلے کہ جی ہم جنگ کے خاتمے کے بعد ہم نوبادیات کالونیز کو آزادی دینا چاہتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لارڈ کرپس کی تجاویز کو رد کر کے کانگریس نے اس سے بھی بڑی حماقت کی، کیونکہ کانگریس کو یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ پاکستان کی نہ ہم حمایت میں ہیں نہ پاکستان کو بننے دیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کانگریس نے پھر اپنے آپ کو اوور اسٹیمیٹ کیا اور گاندھی جی نے ان کو زیادہ قائل نہیں کر سکے، جو انتہا پسند ان کا طبقہ تھا جس میں اس وقت کے بڑے نامور کمیونسٹ بھی شامل تھے، بنگالی لیڈر بھی شامل تھے۔ انہوں نے کہا جی یہ موقع ہے کہ اس وقت ہم ایک ریوولٹ لے کر آئیں، جس کو انہوں نے کوئٹ انڈیا موومنٹ کا نام دیا۔ کوئٹ انڈیا موومنٹ واقعی 1857 کی جنگ آزادی کے بعد دوسری بڑی خطرناک ریوولٹ تھی، کیونکہ پورے ہندوستان کی مشینری، حکومتی مشینری اور دوسری جام ہو گئی تھی، لیکن انگریزوں نے اسی تیزی سے اس کوئٹ انڈیا موومنٹ کو دبا دیا اور بڑے بڑے لیڈرز کو گرفتار کر کے پارٹی پہ پابندی لگا دی۔ اب یہ خلا پیدا ہوتا چلا گیا۔ ادھر قائد اعظم محمد علی جناح قرارداد لاہور پیش کر کے پاکستان کا مطالبہ کر بیٹھے تھے اور پورے ہندوستان سے مسلمان بڑے لیڈر، خواتین حضرات یہاں لاہور میں، یہاں مینار پاکستان پر جسے آج کل گریٹر اقبال پارک کہا جاتا ہے، یہاں پر موجود تھے۔ تمام صوبوں کے بڑے لیڈرز موجود تھے، سب نے کنسنسس کے ساتھ کلیکٹیولی مطالبہ کیا کہ ہندوستان کو تقسیم کیا جائے اور نارتھ ایسٹ اور نارتھ ویسٹ میں، نارتھ ایسٹ اسام اور بنگال اور نارتھ ویسٹ سے مراد پنجاب، سندھ، بلوچستان اور کے پی اور یہ کشمیر، یہ سارا اس میں شامل تھا۔ یہ ہمیں پاکستان ان علاقوں میں بنا دیا جائے۔ اب یہ جو 7 سالوں میں جو جد و جہد چلتی ہے اور پاکستان جو 7 سال میں حاصل ہوا، ایسے لگتا ہے یہ تو 7 سال کی بات ہے۔ یہ 7 سال کی بات نہیں، 7 صدیوں کا قصہ ہے۔ یہ کوئی آسان نہیں تھا کہ مسلمان، ابھی اس وقت تک جب علامہ اقبال نے جب خطبہ دیا تو 72 لوگ تھے۔ قائد اعظم نے جب قرارداد پیش کی تو تقریباً 50,000 اور 1 لاکھ کے قریب لوگ موجود تھے۔ ان کا پیغام ابھی گھر گھر نہیں پہنچا تھا۔ 1936 اور 37 کے انتخابات میں مسلم لیگ کو کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں ہوتی، کسی صوبے میں بھی ان کی حکومت نہیں بنی تھی۔ تو یہ جو 37 سے 47 تک کا جو سفر ہے، یہ ایک میرے نزدیک ایک ریولوشن ہے، یہ انقلاب ہے۔ اسی طرح 7 سالہ ہی امریکن ریولوشن آیا تھا۔ پاکستان کا بھی جو بننا ہے یہ ایک انقلاب سے کم نہیں تھا۔ وہ کیسے، میں آگے اس کو بیان کرتا ہوں کہ ابھی جنگ جاری ہے، تو ایسے میں جو لارڈ للتھکو تھے وہ تھک گئے تھے 7 سالہ یہاں پر گورنر جنرل رہ کر، یہاں کے ہنگامہ آرائی دیکھ کر، بگڑتی ہوئی روزانہ کی صورتحال کو دیکھ کر، وہ کہتے ہیں جی مجھے واپس بھیجے۔ تو ایسے میں لارڈ چرچل، مسٹر چرچل جو کہ پرائم منسٹر تھے ان دنوں، انہوں نے لارڈ ویول کو
یہاں پر گورنر جنرل اور وائس رائے بنا دیا۔ لارڈ ویول جو تھے وہ کمانڈر ان چیف بھی انڈیا کے رہے، جنگ عظیم دوئم میں بڑا بھرپور حصہ انہوں نے لیا، اور ان کی ایک آنکھ ضائع بھی چلے گئی، اور مگر وہ تھے سبالٹن، جوان سے جنرل بننے والے آدمی تھے، یعنی بہت ہی محنتی اور بہت ہی ذہین آدمی تھے۔ انہوں نے آتی انگریزوں کو یہ بتانا شروع کر دیا، ہز میجسٹی گورنمنٹ کو بتانا شروع کر دیا جو اس وقت بادشاہ تھے، کہ جناب ہندوستان کو جلد از جلد آزادی دینی ہے، اگر آزادی دینی ہے تو ہمیں ہندوستان میں اقتدار منتقل کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال ان کا پھر انہوں نے ایک پلان دیا جس کو کہتے ہیں ویول پلان۔ ویول پلان یہ تھا کہ جی جو کرپس پرپوزل میں تجویز دی گئی تھی کہ جب تک کہ خاتمہ نہیں ہوتا جنگ سیکنڈ ورلڈ وار کا، ایک ایگزیکٹو کونسل بنا لی جائے۔ اسی ایگزیکٹو کونسل کو بعد ازاں انٹرم گورنمنٹ بھی کہا گیا۔ انٹرم گورنمنٹ جو کہ بعد میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بنائی، یہ آئیڈیا بیسیکلی کرپس کا تھا، پھر لارڈ ویول کا تھا۔ بہرحال اس کے لیے انہوں نے شملہ میں کانفرنس کی، جسے فرسٹ شملہ کانفرنس کہیں گے۔ وہ کانفرنس میں انہوں نے پہلی دفعہ گاندھی جی کو اور مولانا ابوالکلام آزاد، ان دونوں کانگریس کے صدر تھے، ان لوگوں کو رہائی دلا کر یہ کانفرنس کی۔ لیکن یہ کانفرنس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے جو شرائط رکھی تھی وہ لارڈ ویول بھی اسے ماننے کو تیار نہیں ہوئے، اور کانگریس بھی ماننے کو تیار نہیں ہوئی ہے۔ لہٰذا وہ جو عبوری حکومت اس وقت بن سکتی تھی 45 میں، وہ نہیں بنی۔ جب وہ بات بھی معمولی سی تھی، معمولی یہ بات تھی کہ قائد اعظم یہ کہتے تھے کہ جو آپ نے فارمولہ دیا ہے کہ جی ہائی کاسٹ ہندوز، اعلیٰ ذات کے ہندو اور مسلمانوں کو برابری کی نمائندگی ملے گی، ایکویلٹی ملے گی، مان لیا 5 ہماری سیٹیں 5 ان کی سیٹیں، چلیں ایک سکھ صحیح، ایک عیسائی صحیح، 15 رکنی کابینہ صحیح، یہ جو 5 جو نمائندے ہیں وہ مسلم لیگ کے ہوں گے، وہ 5 نمائندے چنا فیصلہ کرے گا۔ لارڈ ویول کہنے لگے نہیں، آپ کیسے نمائندگی کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ کو تو یہ حق نہیں، آپ کی تو کسی جگہ حکومت نہیں تھی، آپ الیکشن نہیں جیتے۔ تو جنہوں نے کہا یہ جو بائی الیکشن ہوئے سارے ہم نے تو جیتے ہیں۔ لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ پھر ایسا ہے تو انتخابات کروا لیجئے۔ وہ بھی ان دنوں جنگ کا خاتمہ ہوا ہی چاہتا تھا، تو لارڈ ویول نے فیصلہ کر لیا انتخابات کا۔ اچھا، انتخابات جو ہوئے اس کے تحت اسی شرط پر ہوئے، اسی بات پر ہوئے کہ کیا ہندوستان تقسیم ہوگا، کیا پاکستان بنے گا۔ مسلم لیگ کا ایک ہی نعرہ تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ ادھر کانگریس کا نعرہ ہندوستان کی آزادی اور پلس ہندوستان کو غیر منقسم رکھنا، سب کانٹیننٹ کو برقرار رکھنا تھا۔ اور یہ آپ سب جانتے ہیں کہ مرکزی حکومت میں مسلم لیگ نے 100% نشستیں جیتی، یعنی 30 ایلوکیٹ کی گئی تھی سیٹس، 30 کی 30 مسلم لیگ لے گئی، اور صوبوں میں 87.6 کے قریب مسلم لیگ کو نمائندگی ملی۔ تو جس سے یہ مسلم لیگ کا یہ دعویٰ، قائد اعظم محمد علی کا دعویٰ کہ ہم پاکستان بنانا چاہتے ہیں، انگریزوں کو اپنے وعدے کا پاس رکھنا چاہیے تھا، مگر وعدے کا پاس نہیں رکھا گیا۔ نہ ہی لارڈ ویول رکھ سکتے تھے، نہ ہی جو اس وقت لیبر پارٹی برسر اقتدار آ گئی تھی وہ رکھنا چاہتی تھی، نہ وہ اتنی بڑی پرائیڈ جو ان کی بہت بڑی پرائیڈ تھی، انڈین امپائر کو برٹش امپائر کا حصہ بنا دینا، ضم کر دینا، یہ بہت بڑی پرائیڈ ان کی تھی، کیونکہ انڈین سویلائزیشن جو تھی بہت بڑی سویلائزیشن، پھر یہاں کے جو اکنامک ریونیوز تھے، جو اور یہاں کی چیزیں تھیں، ان کے لیے قابل فخر ہوا کرتی تھی، تو وہ کسی طرح بھی انڈیا کو ڈیوائیڈ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال نہیں ہو، تو اسی دوران جو بات چیت ہوئی تو اس کے نتیجے میں کابینہ مشن پلان سامنے آیا۔ کابینہ مشن پلان میں یہ کہا گیا کہ جی جناح سے کہا گیا کہ جی 10 سال کے لیے آپ ایک مرکزی حکومت میں فیڈرل
فیڈریشن میں آپ آ جائیں، اور فیڈریشن کو صرف 3 بنیادی جو ہیں ڈیفنس کا، کرنسی اور فائنانس کا، یہ ہم دے دیتے ہیں۔ باقی یہ جو زونز ہیں نارتھ ایسٹ نارتھ ویسٹ، جو آپ کا قرارداد لاہور کے مطابق مطالبہ ہے، وہاں پر آپ اپنی حکومتیں بنا لیجئے۔ وہ کلی طور پر خود مختار ہوں گی، ان کے اندر بھی صوبے بھی خود مختار ہوں گے۔ اینی ہو جناح جو تھے وہ نیم رضامند تھے، جناح یہ تیار نہیں تھے کہ میں کابینہ مشن پلان کو، لانگ ٹرم پلان کو اور شارٹ ٹرم پلان کو مانوں، مگر کانگریس کو اس سے بھی زیادہ تکلیف تھی کہ اگر وہ مان جاتی تو 10 سال بعد تو پاکستان بن گیا تھا۔ اینی ہو لارڈ کرپس کے ساتھ جو وزراء آئے تھے 2 اور، پیتھک لارنس اور ایک اور ان کا نام ذہن سے نکل رہا ہے، تو وہ جو آئے تو انہوں نے کوشش کی کہ یار ہمیں باعزت طریقے سے ہندوستان چھوڑنا ہے، تو اس لیے انہوں نے گاندھی کو منایا کہ آپ لانگ ٹرم پلان کو مان لیجئے۔ شارٹ ٹرم پلان یہ تھا انٹرم گورنمنٹ کا، اس میں بھی دونوں کے درمیان تضادات تھے۔ ایک تضاد وہی جو قائد اعظم پہلے کہتے تھے کہ جی یہ جو 5 نشستیں ہوں گی یہ جناح فیصلہ کرے گا۔ لارڈ ویول نہیں مانا، کرپس نہیں مانا، اور لارڈ ایٹلے نہیں مانا جو کہ برٹش پرائم منسٹر بن گئے تھے۔ تو ایسے میں جو کانگریس تھی اس نے شارٹ ٹرم جو پلان تھا اسے بھی رد کر دیا۔ جناح سے وعدہ کیا گیا کہ اگر آپ ایکسیپٹ کر لیں تو ہم آپ کو حکومت بنانے دیں گے، لارڈ ویول نے کہا۔ لہذا جب جناح نے مان لیا تو لارڈ ویول حکومت دے رہا تھا جناح کو، مگر لارڈ ایٹلی نے کہا کہ نہیں، آپ کانگریس کو نکال کر حکومت نہیں بنا سکتے، 70 to 75% تو ہندو ہیں، اور کانگریس انتخابات میں ثابت کر چکی ہے کہ وہ ہندوؤں کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ اگرچہ مسلمانوں کی 5-10 سیٹیں انہیں ملی، وہ بھی یہاں پر باچا خان کی وجہ سے KPK میں ملی، NWFP ان کی وجہ سے ملی 17 سیٹیں، ورنہ تو ان کی ایک بھی سیٹ نہیں تھی۔ تو اینی ہو تو انہوں نے کہا یہ تو خانہ جنگی کی طرف چلا جائے گا، سول وار کی طرف چلا جائے گا، آپ کانگریس کو اگنور نہ کریں۔ تو ایسے میں انہوں نے مولانا آزاد کی پریزیڈنٹ شپ کو ہٹا کر جواہر لال نہرو پریزیڈنٹ بن گئے۔ جب وہ پریزیڈنٹ بن گئے تو انہوں نے جو پہلی پریس کانفرنس کی، اسی پہلی پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم کسی کابینہ مشن پلان کو نہیں مانتے، ہماری مرضی ہے، ہم جو مرضی اس کی جو پروویژنز ہیں، کلازز ہیں، اس کو چینج کر دے، اور یہ جو لیجسلیٹو اسمبلی ہوگی، کانسٹیچوئنٹ اسمبلی ہوگی، جو آئین بنانا چاہے گی اپنی مرضی سے بنائیں گے۔ گویا جو آپ نے اتنا عرصہ کئی مہینے لگا کر کابینہ مشن پلان بنایا، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح شامل تھے، گاندھی شامل تھا، نہرو شامل تھے، اور خاص کر مولانا ابوالکلام آزاد بحیثیت پریزیڈنٹ آف کانگریس شامل تھے، اور انگریزوں کے 3 وزراء شامل تھے۔ یہاں کا وائسرائے اور گورنر جنرل لارڈ ویول شامل تھا، اور تینوں چاروں کے خیالات کو سامنے رکھ کے بنایا گا پلان۔ آپ اس کو کہتے ہو ہم نہیں مانتے، تو جناح نے پھر کہا کہ جاؤ پھر ہم بھی نہیں مانتے، نہ ہم لانگ ٹرم مانتے ہیں نہ شارٹ ٹرم مانتے ہیں۔ تو جناح نے پھر اس وقت ڈائریکٹ ایکشن ڈے منانے کا اعلان کیا، جو کہ 16 اگست 1946 کو منایا گیا، اور عوام سے کہا گیا کہ پرامن طریقوں سے احتجاج کریں کانگریس کے خلاف، اور ہمیں کہیں کہ ہم ہر حال میں پاکستان قرارداد لاہور کے مطابق لینا چاہتے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھ لیجئے 11 صوبے تھے، سینکڑوں بڑے شہر تھے، ہزاروں دیہات تھے، ہر جگہ پر مسلم لیگ موجود تھی، مسلمان موجود تھے۔ صرف ایک شہر میں ہنگامے ہوئے، اس کا نام تھا کلکتہ۔ کلکتہ میں جو ہنگامے ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے گئے، اور بقول لارڈ ویول کے جب اس نے وزٹ کیا کلکتہ کا، 11,000 لوگ مرے، 6 یا 7,000 مسلمان مرے۔ کلکتہ میں بھی آبادی اس وقت ہندوؤں کی زیادہ تھی۔ کلکتہ تو شہر ہی بلکہ ہندو بنیاں کا تھا، سرمایہ داروں کا تھا، ساہوکاروں کا تھا، اور صنعت کاروں کا تھا۔ تو اینی ہو اس سے کیا ہوا کہ ہندوستان میں
فرقہ واریت کی جنگ شروع ہو گئی، سول وار شروع ہو گئی. وہ بڑھتے بڑھتے پھر آپ دیکھیں گے کہ قیام پاکستان تک وہ چلی گئی. تو جب جناح نے انکار کر دیا، ڈائریکٹ ایکشن ڈے ہو گیا، تو جواہر لال نہرو صاحب آ گئے کہ جناب میں اب حاضر ہوں، مجھے حکومت بنانے کا موقع دو. یعنی انہی شرائط پر جو آپ 1945 کے شملہ کانفرنس میں رد کر چکے تھے، انہی شرائط کو جب آپ نے لارڈ ویول سے کہا کہ میں نہیں مانتا، اب ہم ماننے کو تیار ہو گئے کہ جی جناح چلا گیا، مسلم لیگ چلے گئی. تو وہ عموماً وہ کہتے ہیں نا 500 مرن گوانڈنا تو رہندی تاب چڑھے تو گلیاں ہو جان سونجیاں وچ کانگریس یار پھرے. تو صرف کانگریس کو حکومت چاہیے تھی، اور مسلمانوں کا وجود، مسلم لیگ کا وجود، جناح کا وجود قابل قبول نہیں تھا. اور کب؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ سیاسی جد و جہد کہاں پہنچی ہوئی ہے، اور آپ کو اٹکیلیاں سوجی ہوئی ہیں کہ بجائے اس کے کہ انکارپوریٹ کریں، انکلوسیو پالیٹکس کھیلیں اور جناح کو مجبور کریں کہ یار آپ نے غلط فیصلہ کیا ہے مطالبہ پاکستان کا اور ہندوستان کی تقسیم کا، آپ تو ہمارے بھائی ہیں، اب ہم آپ کو آپ کی ناراضگیاں دور کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ جائے. یہ وہ باتیں تھیں جو لارڈ ویول کو بہت دکھ پہنچتا تھا. لارڈ ویول نے کہا کہ میں آپ کے اتنے وزیر لوں گا جتنے آپ کے بنتے ہیں، میں باقی سیٹیں خالی رکھوں گا. انہوں نے پھر ہز میجسٹی گورنمنٹ کے ذریعے، برٹش پارلیمنٹ کے ذریعے دباؤ ڈلوایا کہ آپ یہ سیٹیں فل کریں. تو انہوں نے وقتی طور پر مسلمانوں کی سیٹیں بھی لارڈ ویول کو فل کرنا پڑی، لیکن وہ ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح سے بات چیت جاری رکھے ہوئے تھے کہ آپ آئیے، یہ میدان کھلا نہ چھوڑیں اور یہ آپ کو نقصان پہنچے گا. تو جناح نے بھی بہرحال سپٹمبر میں وہ بھی شامل ہو گئے. اور اچھا انٹرم گورنمنٹ جو تھی جس میں 5 مسلم لیگ کے وزراء شامل ہوئے، ان میں آپ دیکھ لیجئے قائد اعظم محمد علی جناح کی ویژن کہ 4 مسلمان اور 1 ہندو جوگندر ناتھ منڈل، ان کو انہوں نے نامزد کیا، چاروں کے 4 مسلمانوں کو نہیں کیا. جبکہ کانگریس کی ویژن دیکھ لیجئے، انہوں نے ساری جو نشستیں تھیں ہندوؤں کے لیے مختص، انہوں نے کسی مسلمان کو شامل نہیں کیا، ایون مولانا آزاد کو بھی نہیں کیا. یہ جو انٹرم گورنمنٹ تھی، لارڈ ویول کا خواب یہ تھا کہ یہ کولیشن گورنمنٹ ہوگی. پھر وہ غلطی پہ تھا کہ یہ جو مائنڈ سیٹ آ گیا جس کو ہم 2 قومی نظریہ کہتے ہیں، ہندوؤں اور مسلمانوں میں جو ڈیوائیڈ آ گئی ہے، وہ ہائیسٹ لیول سے شروع ہو کر لوسٹ لیول تک منتقل ہو رہی تھی، ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہو رہا تھا. اور خاص کر ان میں جو کاسٹ ہندوز تھے، جو اعلیٰ ذات کے جو لوگ تھے، ان کے اندر تو نفرت مسلمانوں میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. یہ جو کولیشن گورنمنٹ کا نہ بننا، اور پھر لیاقت علی خان صاحب نے جو بجٹ بنایا فائنانس کا، حالانکہ کوشش یہ کی گئی تھی کہ جی ان کو وہ والی منسٹری دی جائے جو ان کے بس کا کام نہ ہو. اور بات دوسری کہ مسلمان نہ بڑا سرمایہ دار، نہ انہوں نے فائنانسز کو ڈیل کیا، نہ ہی مسلم لیگ کا کوئی پاسٹ ایکسپیرینس کسی منسٹری میں آنے کا. تو ایسے میں آپ نے ان کو فائنانس کا جو انچارج بنا دیا. تو وہ مسائل جو ہے وہ پھر ان کے لیے مسائل پیدا کرنا چاہا. لیکن جو بجٹ بنایا لیاقت علی خان صاحب نے، اسے کہتے پور مینز بجٹ. پور مینز بجٹ جو بنایا وہ عام آدمی کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اور جو پریولیجڈ کلاس تھی ان پر ٹیکسز عائد کیے. اچھا پریولیجڈ کلاس بڑا مشکل ہے عام بچوں کو سمجھانا. وہ اس وقت بھائی جو 90% تو انڈسٹریلسٹ ہندو، بزنس مین ہندو، تو مسلمان جو تھے وہ تو 87% پنجاب میں ہی ہندو ساہوکار کے جو کہ سود کار تھے ان کے مقروض تھے 87%. تو یہ تو عالم تھا. اور لہٰذا جو لیاقت علی خان صاحب کو چودھری محمد علی صاحب کریڈٹ لیتے ہیں ایمرجنس آف پاکستان میں کہ میں نے انہیں رہنمائی کی، چند تھے مسلمان آفیسرز تھے جو فائنانس ڈپارٹمنٹ میں موجود تھے، انہوں نے گائیڈ کیا. تو تب کہا جاتا ہے کہ سردار پٹیل ان کے بڑے انتہا پسند لیڈر تھے. انہوں نے بھی ہاتھ جوڑ لیے کہ یہ انہیں جانے دو پاکستان، ہم ہندوستان کو تقسیم کر لیتے ہیں، بہتر ہے، کیونکہ آئندہ ہماری خانہ جنگی بھی جاری ہے
اور اگر ان کے ہاتھ میں فائنانسز رہے تو ہم تو کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہ پائیں۔ اسی طرح جواہر لال نہرو نے کہا یہ تو جو فیڈریشن ہے یہ نہیں چلے گا، یونٹری فارم آف گورنمنٹ چلے گا۔ تو تب انہوں نے پھر لارڈ ویول کے خلاف خطوط لکھے، کالز کی، لوگ بھیجے کہ اس کو واپس بلاؤ، اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو کہا یہ جاتا ہے کہ کانگریس کے ایما پر ہندوستان بھیجا گیا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن وہ تھا جس سے 1937 میں جواہر لال نہرو ملے تھے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو جو ہندوستان بھیجا گیا واضح احکامات دے کر کہ ہندوستان کو تقسیم نہیں کرنا ہے، مگر اگر آپ مجبور ہو جائیں تو پھر آپ خود فیصلہ لے لیجئے۔ تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے آ کر حتمی کوشش کی کانگریس اور مسلم لیگ کو یہ بات باور کروانے کی کہ آپ متحد رہتے ہیں تو آپ کے کیا فوائد ہیں، لیکن دونوں جماعتیں یہ طے کر چکی تھی کہ ہندوستان کی تقسیم ضروری ہے۔ اس لیے یہ جو 3 جون پلان 1947 آیا، کانگریس اور مسلم لیگ کے اتفاق کرنے سے آیا۔ سب سے مشکل تو جناح کے لیے مشکل یہ تھی کہ کابینہ مشن پلان جو سال پہلے بنایا، انگریزوں نے بنایا، سب نے مل کے بنایا، اس کی نفی کرتے ہوئے پنجاب اور بنگال کو تقسیم کیا جا رہا تھا۔ لیکن ہندوستان چونکہ خانہ جنگی کی طرف بڑی تیزی سے دوڑ رہا تھا، لارڈ ماؤنٹ بیٹن بھی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے، جناح بھی نہیں چاہتے تھے، اور کانگریس بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے 3 جون پلان تسلیم کر لیا گیا، جس میں یہ کہا گیا کہ پنجاب اور بنگال کو تقسیم کر کے جہاں جہاں مسلمان اکثریتی علاقے ہیں، اگر وہاں کے لوگ ووٹ کے ذریعے پاکستان میں شامل ہونا چاہیں تو وہ ہو جائیں۔ تو اس طرح پنجاب میں، بنگال میں، بلوچستان میں، NWFP میں، سندھ میں یہ مسلمانوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا۔ تو گویا پاکستان ایک جمہوری طریقے سے بنا، مگر حالات اتنے خراب ہوئے کہ سول وار شروع ہو گئی، خاص کر جب ریڈ کلف ایوارڈ 17 اگست 1947 کو آیا۔ تو یہ جو ریڈ کلف ایوارڈ آیا، جس سے کہا جاتا ہے مسلمانوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، اور خاص کر یہ جو 3 دریا تھے وہ چلے گئے، پنجاب تقسیم ہو گیا، مسئلہ کشمیر پیدا ہو گیا۔ تو یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن اس کے ذمہ دار ہیں، لیکن مختلف آراء ہے۔ تو گویا جب پاکستان بن رہا تھا تو لاکھوں کی تعداد میں اس حصے کے، پاکستان کے حصے میں سے لوگ ہجرت کر کے اس طرف جا رہے تھے، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ ادھر والے حصے میں آ رہے تھے، ایسٹ پنجاب سے ویسٹ، اور ویسٹ پنجاب سے ایسٹ میں۔ جب بنگال میں بھی ہجرت ہوئی ہے مگر کم، مگر اس میں جو بہت ہی تکلیف دہ مناظر تھے، ظاہر ہے وہ لوگوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اور خواتین کے ساتھ جو ظلم و ستم روا رکھا، صرف ادھر سکھوں نے نہیں رکھا، صرف ہندوؤں نے نہیں رکھا، ادھر ہمارے ہاں بھی مسلمانوں نے اس حصے میں بھی بہت ہی ظلم ستم رکھا۔ یہ وہ ایسے مناظر تھے شاید آج کوئی بھی ہندو یا سکھ جو ہے یا یہاں کا پاکستانی وہ سین دیکھنا نہیں چاہے گا۔ یہ آسانی سے پرامن طریقوں سے یہ ہجرت ہو سکتی تھی، ریہیبلیٹیشن ہو سکتی تھی، پارٹیشن ہو سکتی تھی، ایسا ہونا ضروری نہیں تھا۔ تو بہرحال پاکستان 14 اگست 1947 کو بن گیا۔ آج پاکستان میں جو مسلمانوں کی حالت ہے، آپ یہ تصور کیجئے اگر آپ یونائٹڈ ہندوستان ہوتا، گجرات میں جو مسلمانوں کا حال ہوا ہے، یا کشمیر میں اب آپ کے سامنے ہے، آج اس حصے میں جو مسلمان ہیں، چاہے وہ مہاجرین ہیں یا یہاں کے انصاری ہیں، وہ اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں، وہ ہر چیز کے مالک ہیں۔ آج پاکستان 7ویں بڑی ایٹمی پاور ہے۔ آج پاکستان دنیا کے ایک اہم رول ادا کر رہا ہے، دنیا کے امن کے لیے، ترقی کے لیے۔ پاکستان میں یقیناً جو خواب جناح نے دکھایا کہ یہ جنت نظیر ہوگا، جو علامہ اقبال نے یہ کہا کہ یہ ایک اسلامی ریاست ہوگا، نہ یہ اسلامی ریاست بنی، نہ ہی فلاحی ریاست بنی، نہ ہی حقیقی معنوں میں جمہوری ریاست بنی، جس کی وجہ سے پاکستانیوں کے جو کہ یہاں پر مائنورٹیز بھی رہتی ہیں، کرسچن رہتے ہیں، سکھ رہتے ہیں، اور جو رہتے ہیں ان کو بھی پورے حقوق نہیں ملے ہیں۔ ابھی پاکستان کو بہت آگے بڑھنا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہاں پر ہیں، ہندوستان میں ہم سے
کئی گنا زیادہ. میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا کروڑوں لوگ جو سڑکوں پہ سوتے ہیں اور ان کے پاس بیسک فیسلٹیز نہیں ہیں, ٹوائلٹ بھی نہیں ہیں. تو میں نہیں سمجھتے کہ پاکستان کسی طرح بھی جو 21ویں صدی میں ہم دیکھیں کسی بھی ملک سے کم تر ہیں. یس, جب ہم موازنہ کریں چائنا کے ساتھ, تائیوان کے ساتھ, ہانگ کانگ کے ساتھ, ایون بنگلہ دیش کے ساتھ, ہم بہت پیچھے ہیں معاشی طور پر, اور اس کے ذمہ دار ہم خود لوگ ہیں. ہمارا کوئی بھی جمہوریت کا تسلسل نہیں ہے, نظام کا تسلسل نہیں ہے, نہ ہی سیاسی پارٹیاں کردار ادا کر رہی ہیں, نہ ہی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ رول ادا کر رہے ہیں. شاید ہم ایک دفعہ قوم بنے تھے. مجھے لگتا یہ ہے کہ ہمیں دوبارہ سے ایک قوم بننے کی ضرورت ہے. وہ تبھی بن پائیں گے جب ہم قائد اعظم کے اینڈ علامہ اقبال کے یا اور جو لوگ ہیں ان کے سینگس کو انہیں پڑھیں اور پھر ہم ان پر عمل کریں. تھینک یو ویری مچ.